عزت فرماتے ہیں فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر لعنت ہوگی میری قیامت تک۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ قال فانظرنی، اللہ مجھے مہلت دے دیجیے، مجھے مہلت دیجیے، اب مجھے آپ نے نکال دیا۔ قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تمہیں ایک وقت تک مہلت دے دی گئی۔ تو شیطان بجائے اس کے کہ مانتا، غلطی اقرار کرتا، وہ لڑائی کے اوپر دشمنی پر آ گیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی آزمائش کے لیے کسی نہ کسی کو تو بھیجنا ہی تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے لیے بنایا تھا۔ کہتے ہیں دنیا سے مٹی لانے کا حکم دیا، سارے بڑے فرشتے گئے، لیکن زمین نے بہت رونا دھونا کیا، نہیں میری مٹی مت لو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں میری مٹی نہ لو۔ واپس آ گئے، اللہ زمین بہت رو رہی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام چلے گئے، تشریف لے کے گئے اور کہا جی مٹی اٹھاؤ، زمین نے رونا دھونا شروع کیا۔ انہوں نے کہا روتی ہے تو روتی رہے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے جہاں جہاں انسانیت آباد ہوگی وہاں وہاں سے مٹی اٹھا لی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رونی نہیں تھی مٹی؟ تو کہا جی بہت رو رہی تھی، بہت رونا دھونا کر رہی تھی زمین، لیکن آپ کا حکم تھا میں اٹھا کے لے آیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا اب سے روح قبض کرنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس طرح تو میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ حکم آپ کا ہوگا، عمل میں کروں گا، نفرت مجھ سے ہوگی۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اسباب بنا دوں گا، لوگ سبب کو برا کہیں گے، تمہیں نہیں کہیں گے۔ اوہو کیا ہوا جی؟ کینسر ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا۔ اس کو کیا ہوا تھا جی؟ شوگر بہت بڑھ گئی تھی، اس کو بلڈ پریشر بہت زیادہ تیز ہو گیا، دماغ کی رگیں پھٹ گئیں، انتقال ہو گیا۔ اور اس کو کیا ہوا؟ آج کل کرونا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اور اللہ رب العزت اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی بھی آزمائش کو مذاق نہ سمجھا جائے، اور کسی بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تکلیف کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ابھی 7 دسمبر، آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے، شیخ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے جمعہ پڑھایا ہے۔ 4 دسمبر کو مفتی صاحب نے جمعہ پڑھایا۔ جمعرات کے دن حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، تو حضرت سے کہا گیا کہ آپ چلتے ہیں ہاسپٹل۔ حضرت نے فرمایا نہیں، کل جمعہ پڑھانا ہے۔ جمعے کے دن صبح لیب والے کو بلایا کہ وہ ٹیسٹ کر کے لے جائے۔ ہفتے کے دن رپورٹ آ گئی کہ حضرت کو کورونا ہو گیا۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ کے پھیپھڑے ویسے ہی کمزور تھے، لہٰذا بات بڑی خوفناک تھی۔ اور ہفتے کو رپورٹ آئی، اتوار کی شام کو حضرت کو انڈس ہاسپٹل میں داخل کیا۔ پیر کے دن ہم لوگ وہاں پہ عصر کے وقت چلے گئے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں پہنچا تو کچھ دیر بعد
وہاں مولوی اکبر صاحب، چھوٹا اکبر جو ہیں، وہ چائے کی تھرماس اور کچھ سامان حضرت کی گھر سے کھانے کے لیے لے کر آئے. تو وہ کووڈ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر پورے کپڑے پہنائے ہوتے ہیں. تو وہاں سے مولوی فضل المنان باہر آئے. یہ عصر کا وقت تھا. تو اس نے کہا یہ چائے وغیرہ لائے ہیں. تو فضل المنان نے کہا کہ اب اس کا وقت نہیں رہا. ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے، کسی کو بھی نہیں جانے دے رہے تھے. تو پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ کہا ایسی طبیعت ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو. مجھے دیکھ کے بڑے جسے کہتے ہیں دھچکا لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ کہا کہ چائے وغیرہ کی اب نہیں رہا وقت. مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ڈاکٹر عبد الباری صاحب جو ان کے بڑے ہیں انڈس ہسپتال جنہوں نے بنایا ہے، ان سے بات کی تھی کہ مجھے ایک خادم رکھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ کورونا کے وارڈ میں کسی اور کو نہیں جانے دیتے، کسی اور آدمی کو، باہر سے آدمی کو نہیں جانے دیتے. تو خاص ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر عبد الباری صاحب کے کہنے پہ مفتی صاحب کو ایک خادم کی اجازت دی گئی، اور ان کو پوری جو احتیاطی ماسک اور سر پہ پہننے والا، پورے جسم پہ پہننے والی کٹ دے کر بھیجا گیا. اثر ہم نے پڑھی مغرب کے قریب. مغرب پڑھنے کے بعد کچھ گارڈ تبدیل ہوئے. اللہ پاک بڑی جزائے خیر عطا فرمائے دیر والے مولانا اکبر صاحب کو. سنا ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، مجھے بھی پتہ چلا. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور جنت الفردوس کے عالی مقامات نصیب فرمائے. اس نے مجھ سے پوچھا اندر جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں جانا ہے بالکل، ملاقات کے لیے. تو ایک کمرہ تھا، ادھر سارا سامان تھا. وہ مجھے وہاں لے گیا. سر کے اوپر ایک کیپ پہنتے تھے، ڈبل ماسک ویسے ہی لگائے ہوئے تھے ہم نے، 2 ماسک لگا کر. چہرے کے اوپر ایک ہیلمٹ سا لگاتے ہیں سامنے. ایک پورا تھیلی کے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنا کے، ہاتھوں پہ دستانے، پاؤں پر ایک خاص قسم کے کپڑا سب پہنتے ہیں. وہ پورا پہنا کر اس نے مجھے کہا کہ یہاں سے سیدھا جاؤ، کسی سے ملنا نہیں، پوچھنا نہیں، وہاں سے جا کے سیدھے ہاتھ پہ تیسرا کمرہ ہے، اور جا کر اپنا تعارف کرا دینا، اس شکل میں پہچانیں گے نہیں. وہ اتنی چیز، آپ نے ماسک بھی لگایا ہوا ہے، اوپر ہیلمٹ بھی لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا بندہ کون ہے. میں گیا، حضرت سے سلام دعا کی، میں نے تعارف کرایا اپنا. اس نے پوچھا خیریت سے ہو؟ تب ٹھیک ہے. جب بھی حضرت سے ملاقات ہوتی تو حضرت خیریت ضرور پوچھتے تھے. ادارے میں خیریت ہے سب. اور سانس میں لینے میں تکلیف تھی، لیکن دماغی طور پہ پورے جسے کہتے ہیں کہ متحرک تھے. صاحب نے ایک ڈاکٹر کا نام دیا، اس ڈاکٹر کو بلاؤ. تو میں نے اس کو ایک اور خادم سے کہا کہ فلاں ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں، وہ بلا کے لے کر آئے. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ دوسرے ایک ہسپتال میں بڑے تھے کورونا کے. تو وہ ڈاکٹر آ گیا، اس نے مفتی صاحب کے بائیں جانب آ کے کھڑا ہوا. تفصیل لمبا ہے. تو وہ انڈس ہسپتال کی جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ بھی آ گئی. مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ سانس میں تکلیف ہو رہی ہے اور آرام کرنا ہے. ہم تقریباً 15-20-25 منٹ رہا وہاں پہ. تو سب سے عجیب بات جو میں نے سنی وہ یہ سنی کہ وہ دونوں ڈاکٹرز آپس میں بات کر رہے تھے، اور مفتی صاحب پورے اپنے حواس میں تھے، لیکن سانس لینے میں بہت مشکل تھی. انہوں نے فل آکسیجن، میرے خیال 20 لیٹر آکسیجن کھولی ہوئی تھی، اس سے زیادہ آکسیجن نہیں دے سکتے. تو وہ جو مفتی صاحب کا ایک جاننے والا ڈاکٹر تھا جو پہلے سے مفتی صاحب کو دیکھتا آ رہا تھا، اس نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا آئی نو ویری ویل اٹس شٹ ڈاؤن پوزیشن.
مجھے اچھے سے اندازہ ہے یہ شٹ ڈاؤن پوزیشن ہے. شٹ ڈاؤن کہتے ہیں جب کسی کمپیوٹر کسی چیز کو بند کرتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں شٹ ڈاؤن. تو اس نے کہا کہ یہ شٹ ڈاؤن پوزیشن شروع ہو گئی ہے, مجھے اندازہ ہے. تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں نے مفتی صاحب کی طرف بھی دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. مفتی صاحب اپنے پورے حواس میں تھے, بس یہ کہ سانس لینے میں کھینچنے میں تکلیف تھی, بار بار بڑی تکلیف سے سانس لے رہے تھے. اور وہ یہ کہہ رہا تھا مجھے پتہ ہے کہ اب بس آخری وقت آ گیا اور کسی وقت بھی جو ہے وہ انتقال ہو جائے گا. اس جملے کو سن کے بڑی مجھے حیرت اور دکھ اور تکلیف اور ہوئی, اور مجھے اس کی بات صحیح لگ نہیں رہی تھی. اتنی دیر میں جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے کہا جی آپ لوگ زیادہ ہو گئے, ہم نے صرف ایک آدمی کی اجازت دی تھی, ہم تو ایک کی بھی اجازت نہیں دیتے, اب عذرائے کرم باہر چلے جائیں. لیکن الحمدللہ 15-20 منٹ 25 منٹ ہمیں ملے, پھر ہمیں باہر جانا پڑا اور کچھ ہی دیر بعد میرا خیال ہے 20-25 منٹ بعد حضرت کا وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بیماریاں, تکالیف اکثر جن لوگوں کو ہوئی جو کسی اور بیماری کے شکار تھے ان کے لیے بڑی خطرناک رہیں, اور اللہ رب العزت خیر فرمائے, رحم فرمائے, عافیت فرمائے. اس وقت بھی بڑی مشکل صورتحال ہے. ہمارے ایک محلے کے وہاں گلشن کے ایک دوست ہیں, ان کا بھائی ہے, بڑا بھائی, حالانکہ مشکل سے 50 سال کی عمر ہوگی, ابھی تک وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت زندگی دے. جوان بچے ہیں اس کے, زیادہ بڑے بھی نہیں, اور کسی بھی بلا اور مصیبت کو چھوٹا نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ سے عافیت مانگی جائے. اللہ کی مدد و نصرت ہو تو ہر بڑی تکلیف بھی چھوٹی ہے. اعاذنا اللہ وإیاہ. تو فرمایا کہ اسرائیل تجھے لوگ برا بھلا نہیں کہیں گے, میں ایسے اسباب پیدا کر دوں گا, لوگ اسباب کو مجرم ٹھہرائیں گے, لوگ اسباب کو تو برا کہیں گے, تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا. لہٰذا اسرائیل علیہ السلام اس شعبے سے متعلق ہو گئے. اور یہ دنیا سے جو مٹی لائی گئی اس کو گوندا گیا اور گوند کے خمیر بنایا گیا. جب بدبودار ہو گئی, ذرا کالی سی ہو گئی, من حمأ مسنون, تو اس سے پھر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے خود بنایا. خلقت بیدی, میں نے اپنی قدرت سے خود بنایا ہے. اور تھوڑی سی مٹی بچ گئی, حکم دیا اس کو دبا دو مٹی میں, اس کو اگا دو. اس کو اگایا تو اس سے ایک پودا اگ گیا. حدیث شریف میں آتا ہے یہ کھجور کا درخت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عمتکم, یہ تمہاری پھپھی رکھتی ہے. کھجور کا درخت تمہاری پھپھو ہے, اکرموہا, اس کا خیال رکھا کرو, عام درختوں سے ہٹ کے. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا قدرتیں اور طاقتیں اور کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا صلاحیتیں نصیب فرمائی, اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب بنانے لگے تو فرشتوں نے سب سے پہلے کہا اے اللہ آپ کیوں ایک نئی مخلوق بنا رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, کہنے لگے فرشتے آپ کیوں ایسی ہستی کو بنا کر بھیج رہے ہیں جو دنیا میں خون خرابہ کرے گا, فساد کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم آپ کی حمد و تسبیح بیان تو کر رہے ہیں. کیا کہا فرشتوں نے, آپ کیوں ایسی ذات بنا رہے ہیں جو دنیا میں جا کے کرے گا فساد اور خون خرابہ کرے گا. تو آدم علیہ السلام تو ابھی بنے ہی نہیں ہیں, ان کو کیسے پتہ چل گیا بھئی آدم علیہ السلام ہوں گے. اگر آدم علیہ السلام بن بھی جاتے تو ایک انسان نہ اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے نہ خون خرابہ کر سکتا ہے.
مجادلہ مفاعلہ کا باب ہے، کم از کم دو آدمیوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام تو اکیلے ہیں، ابھی اماں حوا بھی پیدا نہیں ہوئی، تو کیسے پتہ چلا ان میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا؟ علم غیب تو اللہ کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں، تو پھر فرشتوں کو کیسے پتہ چلا لڑائی جھگڑا کریں گے، خون خرابہ کریں گے؟ ابھی تو آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اصل میں جنات کو دیکھا تھا دنیا میں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات کو ہم نے ان سے پہلے پیدا کیا تھا دیکھتی ہوئی آگ سے۔ تو جنات نے بڑے فساد کیے تھے، بڑے لڑائی جھگڑے کیے تھے دنیا میں، تو انہوں نے کہا یہ بھی دنیا کی مخلوق ہے، یہ بھی لڑائی جھگڑے کرے گی۔ اور دوسرا قول بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بھیجوں گا۔ خلیفہ ہوتا وہ ہے جو اختلافات کے بعد عدل پیدل کرتا ہے، جو ظالم کو روکتا ہے، مظلوم کو انصاف دلاتا ہے۔ تو لفظ خلیفہ سے پتہ چلا خلیفہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کے کام ہوں گے پھر یہ خلافت آئے گی اور خلیفہ بنے گا نا، تو اس لفظ سے استدلال کیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے بھی آدم علیہ السلام کو سرخرو فرمایا، قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور پھر حکم دیا آدم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہیں، اور یہ بتا دیا اس درخت سے نہیں کھائیے گا۔ واقعہ آگے انشاءاللہ قرآن کریم میں بیان کریں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک قول کے مطابق بعض ایسی قوتیں عنایت فرمائی تھی جو قوتیں جنات کے پاس بھی نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دو جسم نصیب فرمائے، ایک جسم کثیف بھاری جسم جیسا ہمارا، ایک جسم روحانی دیا، روح الگ دی۔ یہ روح کا اور ایک سخت جسم کا مجموعہ ہے انسان، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نواز دیا۔ ایسی بھی بعض صلاحیتیں تھیں جو صلاحیتیں شیطان کے پاس بھی نہیں تھیں، اس نے دیکھا کہ یہ چیزیں بھی دے دی گئی، اس لیے اس نے شور مچایا، نہیں اس کو کیوں اچھا بنایا جا رہا ہے، میں ابھی بھی اس سے اچھا ہوں، انا خیر من۔ اختلاف کیا اس نے، انا خیر من سے، اس نے یہ نہیں کہا اللہ آپ کا حکم ہے میں نہیں مان رہی، اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو یہ چیزیں دی گئی، اور وہ کیا چیزیں ہیں کبھی موقع ملا تو بعد میں ذکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ خاص کلمہ ہے شیطان کے شر سے، شیطانی ماحول سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ کیسا بھاگتا ہے، کتنا بھاگتا ہے؟ جتنی توجہ سے پڑھو گے اتنی دیر تک اس کا اثر رہے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مٹھائی ہے اور مٹھائی کے اوپر مکھیاں بیٹھے، آپ نے ایک چھڑی سے ہلایا مکھیاں اڑ گئیں، چھڑی رکھی مکھیاں پھر بیٹھ گئیں، تو چھڑی سے مکھی تو اڑی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس سے اڑایا، دور دور تک بھگا دیا، آس پاس دائیں بائیں ہلا دیا سب، پھر بیٹھ گئے، تو 2-4-5 منٹ تک تو سکون رہے گا، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جمع ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکھیاں اڑائی اور اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ چڑھا دی، تھیلی چڑھا دی، اب مکھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اڑانا پہلا بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، لیکن تیسرے نمبر پہ آپ نے مستقل کام کیا ہے، مضبوط کام کیا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب ترجمہ سمجھ کے پڑھا جائے گا، توجہ سے پڑھا جائے گا، اللہ سے مدد مانگنے کی نیت سے پڑھا جائے گا، دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھا جائے گا، تو اتنا زیادہ دیر اس کا اثر باقی رہے گا اور مضبوط ہوگا۔
جیسے بے دلی سے آپ چھڑی ہلا کے مکھیاں ہلا دیں تو جی آپ نے حکم تو مان لیا اور مکھیاں اڑا دیں اور واپس آ گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ جو کام کیا جائے گا اس کے اندر اتنی برکت اور اتنی دیر پائی اور استقامت آئے گی. رجیم بمعنی مرجوم، جب دھتکار کر نکال دیا گیا شیطان کو تو یہ رجیم ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شیطان عملی طور پر کچھ نہیں کرتا بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی دیواروں پر مت سو جہاں منڈیر نہ ہو. چھت کے کنارے بنے ہوتے اور ایسی خطرناک جگہوں پہ نہ جاؤ جہاں سے گرنے کا ڈر ہوتا. بسا اوقات شیطان دھکا دے دیتا. اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتے انسان کی حفاظت اور مقرر ہوتے ہیں. پیدائش سے موت تک 4000 سے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں. ان کو حفظہ کہتے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. بسا اوقات مصلحت کے تحت حفظہ کم بھی کر لیے جاتے ہیں، ہٹا بھی دیے جاتے ہیں. لہٰذا لمحے میں شیطان آ کر اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. اس لیے ایسے ہر کام سے روکا گیا جس کے اندر شیطان کا دخل ہو اور نقصان بہت ہو جائے. بسا اوقات ایک آدمی نے ایک بندوق کو لوڈ کر کے رکھا، دوسرا آیا اور غلطی سے شیطان نے اس کی انگلی ہلا دی اور وہ چل گئی اور گولی دوسرے کو لگی اور دوسرے کا کام خراب ہو گیا. ایسے کاموں سے بچنے کا، رکنے کا حکم دیا گیا. ایسے کام مت کرو. شیطان نے دھکا دے دیا تو مر گئے تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا. لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنے خصوصی ایمان کی برکت سے، اعمال کی وجہ سے ظاہری طور پر شیطان کے فوری دسترس سے محفوظ رکھا ہے. شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. فعل بد خود کرتا ہے پھر کہتا ہے شیطان پر لعنت ہو. اور کہتے ہیں کہ ایک دن شیطان سے کسی نے کہا تم کیا ساری دنیا میں فساد کرتے رہتے ہو، سب کو پریشان کیا ہوا ہے. تو شیطان نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں کرتا، کرتے یہ لوگ خود ہیں، بدنام مجھے کرتے ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ کہا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ گیا ایک مٹھائی والے حلوائی کے پاس. وہاں سے اس نے ایک انگلی شیرے میں ڈبوئی اور دیوار پہ لگا دی. شیرے کے اوپر مکھیاں بیٹھنے لگی. جب بہت ساری مکھیاں بیٹھنے لگی تو وہ جو چھپکلی ایک دور سے دیکھ رہی تھی وہ قریب آئی اور اس نے آہستہ آہستہ مکھیوں کا شکار کرنا شروع کیا، کیونکہ مکھیاں شیرہ چاٹنے میں مگن تھیں. ان مگن اور بے خوف مکھیوں کو ایک ایک کر کے کھانا شروع کر دیا. کس نے؟ چھپکلی نے. ادھر سامنے قصاب کی ایک دکان تھی. اس نے ایک بلہ پالا ہوا تھا. بلے نے دیکھا اتنی موٹی تازی چھپکلی ہے اور وہ تو ساری مکھیوں کے شکار پر متوجہ ہے. اس نے نشست بنائی اور ایک لمبی چھلانگ ماری چھپکلی کو پکڑنے کے لیے. حلوائی کا کتا بھی تھا جو بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں پتا کیا کہانی ہو رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ بلے چھلانگ مار کے جو ہے نا وہ ہماری دکان کی طرف آ رہا ہے. تو کتے نے بھی ایک جست لگائی اور اس سے پہلے کہ وہ دکان کی دیوار تک پہنچتا بلے کو گردن سے پکڑ کر دبوچ دیا. بلے نے چیخیں ماری اور ادھر وہ قصاب جو گوشت بنا رہا تھا
اس نے دیکھا کہ میرے مظلوم اور معصوم سے بلے کو حلوائی کے کتے نے گردن سے دبوچا ہوا ہے اور وہ چیخیں مار رہا ہے۔ اس کو آگے پیچھے کی کہانی تو پتہ نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں جو ٹوکا تھا، بگدا تھا، وہ اس نے کھینچ کے مارا کتے کو، کتے کے سر پہ لگا اور کتا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حلوائی نے دیکھا کہ میری دہلیز پر میرے کتے کو مارا، جبکہ اس نے خالی بلی کو پکڑا ہی تھا، مارا تو نہیں تھا۔ غصے میں آ کر اس نے وہی ٹوکا اٹھایا اور واپس پلٹ کے مارا، وہ قصاب کو لگا اور قصاب وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اب وہاں سے لوگ بھی آ گئے، یہاں سے بھی آئے اور ادھر سے بھی جانے گئی، ادھر سے بھی گئی۔ تو اس نے کہا بھائی شیطان نے کہا میں نے کیا کیا، میں نے تو ایک شہد یا شیرے کی انگلی لگائی تھی، اس کے آگے میں نے کچھ نہیں کیا، کرتے تم لوگ خود ہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ غلط راستے پہ ڈال دیے اور پھر لوگ خود ہی ویسے غلط راستے پہ چلتے رہیں گے، خود ہی آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، ولیکن مسلم بھی ہو کما قال، لیکن وہ مجھے مان گیا مطلب یا تو ایمان لے آیا یا وہ تھک گیا، اس نے کہا میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا کوئی زور نہیں چلتا۔ لہٰذا علماء اور طلباء کے لیے بھی شیطان ہے، طالب علم کا شیطان بھی طالب علم درجے کا ہوتا ہے، اس کو وہ ساری دلیلیں پتہ ہوتی ہیں کیسے اس کو گمراہ کرنا ہے۔ عالم کے لیے عالم کے پیمانے کا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، جب شیاطین کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان بڑا خطرناک ہے ان کے لیے، یا ہو سکتا ہے بھئی یہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے، اخلاص و تقوی کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ کل کو جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ نہ کھڑا کرے، بہت سارے لوگوں کو ہدایت پہ نہ لے آئے۔ پھر شیطان نہیں، شیطان کی پوری جماعتیں اس کو بہکانے میں لگ جاتی ہیں، اس کے اوپر ایسا تسلط قائم کرتی ہیں، یہاں تک کہ انسانی افراد میں بھی اس کے ارد گرد ایسے لوگ اور ایسا ماحول جمع کرنا شروع کرتی ہیں اور اس کو ایسے گناہوں کے موقع فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ماحول خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں، ذہنی پریشانیوں کا، دنیاوی مسائل کا شکار کر دیتے ہیں، اس کو گھیر گھار کے مقصد، بڑے مقصد سے ہٹانا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس مقصد کے لیے بہت ساری چیزیں وہ بروئے کار لاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے اور علم کا کام کرنا ہے یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے شیطان سے، تو شیطان سے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنا پڑے گا۔ قرآن کریم عظیم ترین کام ہے، تو اس کی تلاوت ہم کر رہے ہوں تو شیطان آ کے کہیں ہمیں اس نیک کام سے ہٹا نہ دے، تو سب سے پہلے شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے تخلیہ اور ایک ہوتا ہے تحلیہ۔ اگر آپ کو ایک کمرہ ترتیب دینا ہے تو سب سے پہلے آپ کو وہاں کے گند، کچرا، مٹی، دھول صاف کرنی ہوگی۔ بھئی آپ کو مسجد کا یہ ہال ہے، اگر فرض بہت زمانے سے کوئی ہال بند ہو تو سب سے پہلے آپ اس کی دیواریں جھاڑیں گے، آپ ادھر جھاڑو لگائیں گے، پانی سے دھوئیں گے، جب صاف ہو جائے گا پھر وہاں قالین بچھائیں گے، وہاں دریاں لگائیں گے، وہاں سب کچھ کریں گے۔ اگر گند، مٹی، کچرا پڑا ہو، اسی کے ساتھ آپ اگر
دریاں اور ساری چیزیں لگانا شروع کر دیں گے تو وہ بھی گندی ہو جائیں گی۔ تو اصول یہ ہے کہ پہلے برائی کو دور کیا جاتا ہے، پھر اچھائی کو قریب کیا جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطانی ماحول کو اور شیطانی گند کو پہلے دور کرنے کے لیے، اے اللہ پہلے یہ برائیاں تو دور ہو جائیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تعوذ بہت ضروری ہے، پھر ہر موقع پر ہر طرح کا الگ الگ تعوذ ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو الگ تعوذ ہے، گھر سے باہر نکلیں تو الگ قسم کا تعوذ ہے، یہ بسم اللہ ہے۔ ازدواجی تعلقات میں الگ ہے، ہر الگ چیز ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے ایک اصل میں فعل ہوتا ہے ابتدئ یا اشرع، میں ابتدا کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے شروع کی جائے وہ دم کٹی ہوگی۔ کفار کا دستور تھا بسم اللات والعزیٰ کے نام سے وہ شروع کرتے تھے، ہم شروع کرتے ہیں لات اور عزیٰ کے نام سے، تو اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صورت سے دوسری صورت کے پہچاننے میں کبھی کچھ تکلیف اور گرانی پیش آتی تھی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصل کے لیے لایا گیا۔ ایک تو بسم اللہ ہے، سورہ نمل کی آیت ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وہ تو ایک آیت ہے اور جز ہے قرآن کریم کا۔ اس کے علاوہ جو بسم اللہ ہے یہ لا علی تعین ایک آیت ہے، اس لیے اگر حافظ صاحب نے تلاوت کی تراویح میں اور ایک بار بھی بسم اللہ زور سے نہیں پڑھا تو قرآن کریم مکمل نہیں ہوا، ایک آیت رہ گئی۔ شروع میں کہیں بھی ایک دفعہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک دفعہ زور سے بسم اللہ کی تلاوت کرنی ہوگی، تب جا کر بات بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ پڑھنا بھی کافی ہے۔ ہر نیک کام، اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کھانے کے لیے علامہ ابن الجزری رحمہ اللہ نے کہا یہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ اس وقت ہے جب بیمار کھانا کھا رہا ہوں۔ بہرحال بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر مسجد میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کر ہر نیک کام کرے، ہر چیز کا بسم اللہ الگ ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی بسم اللہ ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یار رحم نہیں ہو رہا، جانور کو تو ذبح ہو رہا ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رب لک الحمد و لک الشکر۔ بسم اللہ